السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو کوشچن آنسر کا سیشن تھا اس میں امام مہدی والے موضوع کے اوپر جو سوالات آئے ہیں، تو آج میں اس کے لیے میں نے سوچا کہ صرف اسی کو موضوع بناتے ہوئے بات کر لوں، ورنہ پھر وہ کھچڑی پک جاتی ہے، وہ مکس ہو جاتا ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو کمنٹس آئے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں اس کے اوپر، تو یہ تو خیر میں بھی جانتا تھا کہ یہ موضوع جو ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام والا موضوع اور ایک یہ مہدی والا موضوع جو ہے بہت ثقیل ہے، اور اتنی آسانی سے یہ ہضم نہیں ہوگا۔ تو لیکن اس کے لیے پہلے میں ایک بات کہہ دوں آپ کو کہ آپ اس حساب سے سوچیں۔ ایک صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یعنی مجھ سے کہ جی آپ جو ہے وہ حدیث کا آپ کا مطالعہ کمزور ہے۔ تو حدیث کی جہاں تک بات ہے، حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، میں حدیثوں کو لاتا نہیں ہوں بیچ میں۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں اگرچہ کہ ہم بات کرتے ہیں جب اللہ کے کلام کی، قرآن کی، تو قرآن میں یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ تو اگر دین مکمل ہو گیا ہے، یعنی اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی، تو پھر یہ علماء میں اختلاف کیوں ہے؟ پہلے تو اس حساب سے آپ سوچیں کہ ان میں اختلاف کیوں اتنا، کہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا اور ایک دوسرے کو جو ہے نا غلط ثابت کرنا، اور یعنی عقیدے کی نفی کرنا ایک دوسرے کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ عقائد ہم خود بناتے ہیں، عقائد اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے اور ہمیں ایک نصاب مل گیا ہے، یعنی جس کو ہم خود بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، یعنی ایک طرف تو ہم یہ کہیں کہ یہ ضابطہ حیات ہے، اور دوسری طرف ہم اس کی نفی بھی کریں کہ یعنی جو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، اور اس کے اوپر ہم اس کو اللہ کے احکامات میں ماننا۔ بلکہ ایک کمنٹ میں تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ اللہ کے حکم سے آئیں گے۔ بھائی اگر اللہ کے حکم سے آئیں گے تو اللہ نے ذکر تو کیا ہوگا نا قرآن میں، تو اللہ نے تو کہیں ذکر نہیں کیا۔ 316 آیتیں ملتی ہیں اس لفظ کے اوپر جو مہدی لفظ ہے۔ مہدی کا مطلب پہلے بھی میں بتا چکا تھا، اگر آپ نے تفصیل سے سنا ہو، وہ پروگرام پورا دیکھا ہو، تو اس میں نے کافی ڈیٹیل دی تھی کہ یہ آیا کہاں سے ہے، اور اس کا بالکل اختتام تک میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اس موضوع کو کلیئر کر لوں۔ لیکن پھر بھی اگر سوالات ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں آگے یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جن چیزوں پہ جو کسر رہ گئی سمجھ لیں، میں اس کو آج پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر یہ اختلاف جو ہے یہ میں نہیں کر رہا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور جب سے یہ حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی جب حدیثوں کا سلسلہ آیا تو اس میں اختلافات بہت لوگوں نے کیا ہے، بہت سے بڑے بڑے علماؤں نے کیا ہے، بلکہ محققین نے کیا ہے۔ میں مفسرین کی بھی بات نہیں کر رہا، میں محققین کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی تحقیق تھی اور بڑے بڑے نام ہیں ان کے اندر۔ تو جہاں تک بات یہ ہے کہ مہدی کا، پہلی بات تو یہ کہ مہدی لفظ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ اچھا، اگر آپ مہدی لفظ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے ہدی، ہاں وہ گول والی ہے، دال اور چھوٹی ہے۔ ہدی کو جب آپ تلاش کرتے ہیں قرآن کے اندر تو ہدی کی 316 آیتیں ملتی ہیں آپ کو۔ ان 316 آیتوں کے اندر 316 جگہ پر ہے قرآن میں، یہ صورتوں میں ہے، یا اتنی آیتیں بنتی ہیں۔ تو اگر آپ ان آیتوں کو تمام کو دیکھ لیں تو اس میں لفظ مہدی آپ کو نہیں ملے گا۔ مہدی کا مطلب یعنی یہ مفعولی حالت ہوتی ہے، اور اس کا مطلب بنتا ہے ہدایت یافتہ۔ ہاں اس کی جگہ آپ کو لفظ مل جائے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، مہتدون کا لفظ ملے گا۔ مہتدون کا لفظ آپ کو مل جائے گا سورہ یاسین کے اندر۔ سورہ یاسین میں جب آپ جائیں گے تو وہ نہیں، ایک شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے اور یہ ہدایت پر ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے یہ لفظ ہے، تو اس کی آیت نمبر میں دیکھ لیتا ہوں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 ہے بھائی، ہاں جی 21 ہے، یعنی سورہ نمبر 36 آیت نمبر 31۔ تو وہاں لفظ تبیو من لا یسلکم اجرم وہم مہتدون، تو وہاں جو من لا یسلکم اجرم وہم مہتدون کا جو لفظ ہے نا، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں مہدی کی جگہ یہ لفظ لے لیں، دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، یعنی جو ہدایت پر ہو یا ہدایت یافتہ، ایک ہی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ لفظ رسولوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور مہتدون کہ یعنی وہ اسے آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتبعوا من لا یسلکم، اتباع کرو من کس کی؟
لا یسألکم، جو تم سے سوال نہ کرتا ہو اجر، معاوضے کا، وہم مہتدون، اور خود بھی ہدایت یافتہ ہو۔ تو انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اب وہ درجہ کسی غیر نبی کو دینا، یہ تو بالکل اللہ کے احکامات کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بات، یہ جو اس طرح کی باتیں پھیلائی گئی ہیں بعد میں، یہ خلاف قرآن ہے میرے بھائی۔ آپ کا ایک صاحب کا وہ تھا حوالہ کہ آپ قرآن کی بات کرتے تو قرآن کی آیت کیوں نہیں کوٹ کی آپ نے، تو چلو آج کر دی میں نے۔ اچھا ایک اور آیت میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں اسی حوالے سے، کیونکہ ہم جب اللہ کے کلام کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام سے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک آیت، بلکہ میں اس کا بھی حوالہ دیکھ لوں، وہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، یہ میں نے بک مارک کر لی تھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 کھول لیجیے گا، یہاں پر ہے افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اور آگے لکھا ہے ولو کان من عند غیر اللہ، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے لوجدوا، لوجدوا کا مطلب یہ لام تاکید ہے یہاں پر، یعنی البتہ ضرور والی بات ہے۔ وجدوا آپ پاؤ گے اس میں اختلافا کثیرا، کثرت سے اختلاف۔ اب اگر یہ کہا جا رہا ہے قرآن کے اندر کہ اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں آپ کثرت سے اختلاف پاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے کلام سے جب ہٹ کے ہم دوسرے کلام کو اللہ کے کلام پہ فوقیت دیں گے اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہوگا تو اختلاف تو اٹھے گا۔ تو اگر قرآن ہمیں ایک چیز کے لیے منع کر رہا ہے کہ خلاف، ہاں روایت اگر آپ کی قرآن سے میچ ہوتی ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، تو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب خلاف قرآن ہو، ایک لفظ انبیاء کے لیے ہو اور اس لفظ کو ہم غیر انبیاء کے لیے استعمال کریں، بات تو وہی ہو گئی نا، ہدایت یافتہ۔ اب وہ بھی ہدایت یافتہ اور یہ بھی ہدایت یافتہ، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہدایت یافتہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ اب وہ رسولوں کا درجہ دینا کسی انسان کو، اور ایک طرف یہ بھی یقین رکھنا کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک سیلیبس دے دیا ہمیں قرآن، اس کے ذریعے آپ ہدایت لیتے رہیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کے اوپر چلتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی تبلیغ اور کیا ملے گی آپ کو۔ لیکن اگر ایک چیز قرآن میں نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ دعوے کرنا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، جبکہ اللہ نے تو کہا نہیں، اللہ نے تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اب یہ تصور کرنا، ایک طرف یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو بھائی پہلے اس نے اسی کا دعویٰ کیا تھا، مہدیت کا، اور اس کے بعد پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اٹھا کے دیکھ لیں جو مہدی بنتے ہیں بعد میں وہ نبوت کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں میں نے ایک کا ذکر کر دیا تھا کہ قاسم نام کا، تو ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی اس نے تو دعویٰ نہیں کیا، اور دوسرا کمنٹ مجھے مل رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو الحمدللہ یا ماشاءاللہ وہ تو مہدی ہیں۔ تو ایک طرف اس نے دعویٰ نہیں کیا، میں نے تو اس میں کہا تھا کہ پنڈی کے ایک صاحب ہیں اویس نام کے جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ بھی میں نے کہا تھا، ایسا نہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ ہاں رہی بات اس کی، تمام باتیں وہ اسی سلسلے میں لے کے چل رہا ہے کہ جس طرح اس کے اوپر کشف ہو رہا ہے یا اس کو خواب میں نظر آ رہا ہے، اور وہ انٹرویوز بھی دے رہا ہے، یعنی پہلے سے بتا بھی رہا ہے، پیشن گوئیاں بھی کر رہا ہے، یعنی وہ جو بھی ہے کہ وہ کہتا ہے یا دوسرے کہتے ہیں۔ بہرحال ایک مہدی کو لایا تو جا رہا ہے نا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کوئی، اس سے پہلے گوہر شاہی کا میں نے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، گوہر شاہی نے بھی دعویٰ کیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے آئے ہیں، صرف یہ چند ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں۔ اور یہ جب دعویٰ کوئی کر دیتا ہے تو کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ جی جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا مہدی ہے، اور وہ سچے مہدی کے انتظار میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سچا مہدی لگتا ہے تو پھر مزید اور گروپ بنتے جاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی سنت سے ہٹ کے کام کرتے ہیں یا اس کے خلاف جاتے ہیں تو یہ سارے تضاد بھائی پیدا ہوں گے اور یہ ہوتے رہیں گے۔ تو ان سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے کلام کے اوپر زیادہ توجہ دیں اور یہ جان لیں کہ حق سچ کتاب صرف یہی ہے، اور جب اللہ نے نہیں اس میں ذکر کیا کسی کے آنے کا تو بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اب پھر بھی اگر کوئی ماننا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے روایت سے ہے، آیت سے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذہبی عقیدہ ہے،
یہ قرآن نہیں ہے، نہ ہی کسی آیت میں اس کا ذکر ہے، یہ مذہبی عقائد کے اندر شامل ہوتی ہے باتیں، اور اس کا تعلق دین سے نہیں بلکہ مذہبی عقائد سے ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مطلب یعنی ماننا چاہے، حالانکہ میں کافی وضاحت کر چکا ہوں، یہاں میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا وہ ساری باتیں ریپیٹ کر کے۔ جو صاحب یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو بہتر میں ہی کہوں گا کہ وضاحت کے لیے، ڈیٹیل کے لیے آپ جا کے امام مہدی کا جو پروگرام ہے اس کو مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ پھر بھی نہیں ہوتی تو میں نے آج آپ کو آیت بھی دے دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ قرآن میں 316 مرتبہ یہ روٹ یوز ہوا ہے، جس میں مہدی لفظ ہی نہیں ہے اور مہتدون کا لفظ ہے جمع کے صیغے میں۔ اس میں اگر مہتدون اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے تقریباً، اگر مطلب ایک ہی ہے تو، اور وہ آیا بھی رسولوں کے لیے ہے، تو اب رسولوں کو کسی شخص کے اوپر لانا جائز نہیں ہے، خلاف قرآن ہے۔ باقی رہ گئی بات اس کا ماننا یا اس کا نہ ماننا، تو کوئی کسی کو نہیں منوا سکتا، نہ کوئی کسی کو پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو منوا سکتا ہے، جب تک ماننے والا خود اقرار نہ کرے کہ ہاں تسلیم نہ کر لے۔ تو یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے رجوع کرنے کے لیے، اور جو لوگ رجوع نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں کہ رجوع نہیں کرتے۔ تو رجوع کرنا چاہیے اللہ کے دین سے اور اللہ کے کلام سے رجوع کرنا چاہیے۔ باقی اختلافات تو اپنی جگہ ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز مل جاتی ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی یا خلاف قرآن جا رہی ہے تو ہمیں رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب ہم پر کوئی کسی کا ڈنڈا نہیں ہے کہ جی اگر آپ نہیں مانو گے تو ہم آپ کو مار دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کو جواب دینا ہے اپنے عمل کا، آپ دوسرے کے جواب دہ ہیں بھی نہیں۔ لیکن کیونکہ تبلیغ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں، ورنہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے میرا اجر ملے گا، آپ کو آپ کا ملے گا۔ اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور نہیں مانیں گے تو جواب دہ آپ خود ہیں۔ اگر میں بھی اگر غلطی پہ ہوں تو میں اس کا جواب دہ ہوں گا۔ تو یہ باتیں ایک دوسرے پہ ہم جو تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک چیز نہیں مانتا کوئی شخص، ان کے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے تو اس پہ فتوے لگانا، تو کسی کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے نہ مانے، کوئی بات نہیں، کوئی اس پہ کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے۔ بل جو آپ کو حوالہ چاہیے تھا وہ میں نے ایک مضبوط حوالہ دے دیا آج، کہ مہدی جو لفظ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، مہتدون کا لفظ ہے، مفعولی حالت میں مہتدون کا لفظ ہے، وہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، سورہ یاسین کے اندر ہے، جائے دیکھ لیں۔ اور مہدی اگر کہیں آپ کو مل جاتا ہے قرآن میں تو مجھے بھیج دیں، آپ میرے کسی پروگرام میں کمنٹ کے اندر آپ کر کے دے دیں کہ بھئی یہ آیت ہے جس میں مہدی موجود ہیں، آپ نے نہیں بتایا تھا لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے رجوع کروں گا اور معافی بھی مانگ لوں گا۔ چلے اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔